ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص تجارت کی غرض سے گھر سے چلا۔ راستے کی بے شمار صعوبتیں برداشت کرتے کرتے وہ ایک جنگل سے گزرا تو اس کو ایک اپاہج لومڑی زمین پر پڑی دکھائی دی۔ وہ لومڑی ہاتھ اور پاؤں سے بالکل معذور تھی اور چل پھر نہ سکتی تھی، لیکن جسامت سے کافی فربا دکھائی دیتی تھی۔ اس شخص کے دل میں خیال گزرا کہ یہ لومڑی تو بالکل چل پھر نہیں سکتی، آخر یہ کھاتی کہاں سے ہے؟ وہ شخص ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک طرف سے شیر آتا دکھائی دیا جو ایک جانور کا شکار کر کے اسی طرف سے آ رہا تھا۔ اس شخص نے شیر کو دیکھا تو خوفزدہ ہو کر ایک قریبی درخت پر چڑھ گیا۔ اب اس شخص نے درخت پر چڑھ کر نیچے دیکھنا شروع کیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ شیر جس جانور کا شکار کر کے لایا ہے اس کو لومڑی کے نزدیک ہی بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا، اور جب اس نے خوب پیٹ بھر کر کھا پی لیا تو بچا کھچا گوشت وہیں چھوڑ کر جنگل کی ایک سمت کو روانہ ہو گیا۔ شیر کے جانے کے بعد لومڑی اپنے جسم کو کھسکاتی ہوئی گھسٹتے ہوئے اس بچے کھچے گوشت کی طرف بڑھی اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ اس شخص نے جب یہ صورتحال دیکھی تو سوچنے لگا، جب اللہ تعالیٰ اس معذور لومڑی کو بیٹھے بٹھائے رزق دے سکتا ہے تو پھر مجھے گھر سے نکل کر رزق کے لیے در بدر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی آرام سے اپنے گھر بیٹھتا ہوں، اللہ تعالیٰ خود ہی میری روزی کا کوئی نہ کوئی سامان پیدا کر دے گا۔ یہ سوچ کر وہ شخص درخت سے نیچے اترا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف واپس روانہ ہو گیا اور گھر جا کر ڈیرا لگا لیا۔ کوئی کام کاج نہ کرتا تھا اور اس بھروسے پر بیٹھا ہوا تھا کہ غیب سے روزی کا کوئی سامان پیدا ہو جائے گا۔ اس طرح بیٹھے بیٹھے اسے کئی دن گزر گئے مگر کسی بھی طرف سے کچھ نہ آیا تو گھبرایا اور کہنے لگا، اے اللہ، اس معذور لومڑی کو تو بیٹھے بٹھائے رزق دیتا ہے اور مجھے آج کتنے دن ہو گئے ہیں تو نے میری طرف کچھ بھی نہیں بھیجا، آخر وہ کیا ہے؟ غیب سے ندا آئی، اے بے وقوف، ہم نے تجھے دو چیزیں دکھائی تھی، ایک معذور لومڑی تھی جو دوسروں کے بچے کھچے کھانے پر نگاہ رکھتی تھی، اور ایک شیر دکھایا تھا جو خود اپنی ہمت اور محنت سے شکار کر کے لاتا اور خود بھی کھاتا اور دوسرے معذوروں اور محتاجوں کو بھی کھلاتا۔ اے نادان، تو نے اس سے یہ سبق حاصل کیا کہ خود معذور لومڑی کی طرح بن کر بیٹھ گیا، جبکہ تجھے ہم نے اچھے بھلے ہاتھ پاؤں دیے اور تو اس شیر کی طرح نہ بنا جو محنت کر کے خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اٹھو، شیر بنو اور اپنی روزی خود کما کر کھاؤ، محنت کرو اور ہمت سے کام لو، اس لیے کہ محنت میں ہی عظمت ہے، خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اس شخص نے جب اس غیبی ندا کو سنا تو دل میں بڑا شرمندہ ہوا اور پھر تجارت کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ اس حکایت سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ اپنے محتاجوں کو بھی اپنی زندگی کی ضروریات میں یاد رکھا جائے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔